دورہ قرآن میں 21واں پارہ شروع کرتے ہیں اتل ما اوحیہ، اور اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس چیز کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ ایک بات واضح کرتی چلوں کہ میں سورہ روم سے سٹارٹ لے رہی ہوں، کیونکہ سورۃ العنکبوت کی تقریباً ساری سورہ 20ویں پارے میں پھر آتی ہے، تو ایک دو پیجز ہیں جو 21ویں میں آ رہے ہیں، تو بہرحال ہم سورہ کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو اب سورہ روم کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اگلی آیت ہے غلبت الروم، یعنی رومی مغلوب ہو گئے، ڈیفیٹڈ ہو گئے۔ کہاں؟ یعنی نزدیک کی زمین پر، اور مغلوب ہونے کے بعد یعنی ڈیفیٹ ہونے کے بعد ان قریب وہ پھر سے کانکر کریں گے، پھر سے غالب آ جائیں گے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں بات دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بڑی طاقتیں تھیں، یعنی دو بڑی آپ کہہ لیں سپر پاور تھیں۔ کون سی تھیں؟ ایک فارس یعنی ایران کی، اور دوسری روم کی۔ فارس والے کیا تھے؟ آتش پرست، یعنی وہ آگ کو پوجنے والے تھے، اور جو روم والے تھے وہ عیسائی تھے، یعنی اہل کتاب تھے۔ اب بات یوں تھی کہ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس والوں کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ بھی غیر اللہ کے پجاری۔ یعنی اہل کتاب اور مشرکین میں کیا فرق ہے؟ سورۃ البینہ میں پڑھا تھا نا ہم نے، ان میں میجر فرق یہ ہے کہ مشرکین تو یوم آخرت پہ بھی یقین نہیں رکھتے۔ یہ سارے قرآن میں بات ہوئی نا، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں گل سڑ گئیں تو کیسے زندہ ہوں گے، یعنی وہ بلیو ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس اہل کتاب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں جی آخرت کا دن آنا ہے، وی ہیو ٹو فیس اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے عقیدے میں فرق ہے۔ ہاں شرک وہ بھی کر رہے ہیں، بٹ وہ یوم آخرت پر اور اللہ پر یقین رکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اب اسی بنا پر مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کی عیسائی حکومت کے ساتھ تھیں، اور کیونکہ عیسائی اہل کتاب تھے، اور اس کے برعکس جو مشرکین تھے ان کی ہمدردیاں اس طرف تھیں۔ اب ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چند سال بعد ہی فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آ گئی، یعنی انہوں نے ڈیفیٹ کیا۔ اب جس پر مشرکین بڑے خوش تھے اور مسلمانوں کو غم ہوا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیات نازل فرمائیں جن میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ بھئی بدع سنین کا مطلب ہوتا ہے 3 سے لے کر 10 سے کم تک کی مدت۔ اب پیشن گوئی کیا کی اللہ نے کہ بھی اس مدت کے دوران رومی پھر غالب آ جائیں گے، یعنی یہ ان کو ڈیفیٹ کر دیں گے فارس والوں کو۔ تو یعنی مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری تھی، اور ظاہری طور پر یہ بات ممکن نہ لگ رہی تھی، لیکن سبحان اللہ جب اللہ نے کہہ دیا تو ویسا ہی ہوا۔ 9 سال کی مدت کے اندر یعنی 7ویں سال دوبارہ سے رومی فارس پر غالب آ گئے اللہ کی مدد سے، اور اللہ جس کی چاہے مدد فرماتا ہے، اور وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی جو اس نے بات کہی ہے وہ ہو کے رہنی ہے۔ ہاں اکثریت انسانوں کی اس چیز کو جانتی ہی نہیں، ظاہر ہے ایمان ہی نہیں جب ہو تو پھر کیسا علم اور کیسا یقین۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اکثریت جو انسانوں کی ہے وہ تو دنیا معاملات میں ہی غرق ہے اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ اور کیا یہ لوگ اپنے نفسوں میں یعنی اپنے وجود پر غور نہیں کرتے؟ یعنی کس طرح اللہ نے کس چیز سے ان کو بنایا، کس طرح ان کی حفاظت کی، ان کو ذرے سے کمال تک پہنچایا، اور پھر کیا کچھ اللہ نے آسمان و زمین میں بنایا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی اس ساری کائنات کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ کائنات ایک مقصد کے تحت بنی ہے، بے مقصد چیزیں نہیں بن گئی۔ اور آبجیکٹیو کیا ہے؟ یعنی نیکوں کو ان کی نیکیوں کی زبردست جزا ملے، جزائے خیر، اور بروں کو ان کا وہ اپنی برائی کا بدلہ پائیں۔ اور بات تو یہ ہے کہ کثیر تعداد انسانوں کی اللہ کی ملاقات ہی سے کفر کر رہی ہے، یعنی اسی کو جھٹلاتی ہے۔ اور کیا یہ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں، سیر نہیں کرتے کہ وہ دیکھیں کیسے پچھلوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا، کس طرح وہ ان سے بھی طاقتور تھے، کانوا اشد منہم قوہ، اور انہوں نے زمین کو بڑا آباد کیا، یعنی زمین میں اللہ نے ان کو بڑی خوشحالی فراوانی دی، اور بڑا بڑا کچھ انہوں نے زمین پہ کر دکھایا۔ یعنی اللہ نے ان کو عمریں بھی زیادہ دی، ان کی جسمانی قوت بھی زیادہ تھی بنسبت ان کے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب ان کے پاس رسول آئے اللہ کی نشانیاں لے کر، روشن نشانیاں، تو انہوں نے ڈینائی کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی پر ظلم کرے، بلکہ اصل میں تو یہ خود ہی ظالم ہے، اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے تو ان کو خوشحالیاں دے رکھی۔ اور یہ ایک بات آپ نوٹ کیجئے گا، قرآن کریم میں جس قوم کو بھی اللہ نے پکڑا، یہ بات نوٹ کرنے کی، اگین میں کہہ رہی ہوں کہ
اس کو اللہ نے خوشحالی میں پکڑا، یہ نہیں کہ بیچارے مسکین تھے، برے حالوں میں تھے تو اللہ نے ان پر عذاب ڈال دیا، نہیں، مستیوں میں تھے تب، یعنی رسولوں کو نہیں مان رہا، سب کچھ ہے، اللہ نے سب کچھ دیا، اس کے باوجود اپنی سختیوں میں، سرکشیوں میں اور مستیوں میں مصروف تھے۔ اور یہ بات بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر آئی ہے کہ تب اللہ نے پھر ان کو پکڑا، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یہ طریقہ کار ہے، سنت ہے کہ جو برا کر رہے ہیں برے کا انجام برا ہی ہے، ہر ریلیجن یہی کہہ رہا ہے۔ اور کیا ہے کہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھے بازیاں کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر اسی نے ان کو پلٹانا ہے، یعنی دوبارہ ان کو زندہ کر دے گا ان کی اسی حالت میں، اور پھر سب کے سب تم میری طرف ہی لوٹو گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن مجرمین جو ہیں وہ سخت مایوس ہوں گے، اور وہ ان کے تمام جو شریک تھے ان میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ یعنی یہاں پر تو بڑے سمجھ کے بیٹھے نا، یہ سفارش کریں گے اور پتہ نہیں کیا، یہ وسیلہ بن رہے ہیں، کوئی ایک کام نہ آئے گا۔ بلکہ کیا ہوگا، جیسے سورہ زخرف میں بات آتی ہے آیت نمبر 67 میں اور 68 میں، کہ اس دن گہرے دوست بھی دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے، الا المتقین، سوائے نیکوکاروں کے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، یعنی کہ جو نیک، جنہوں نے اعمال کیے اور جو بخشے ہوئے ہوں گے، بس ان میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ ان کو کیا کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کرے، آمین۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، یعنی یہ خود بھی ڈینائی کریں گے کہ نہیں ہم تو، یہ بھی بات پڑھی ہے نا پیچھے ہم نے، یہ خود بھی کہیں گے کہ اللہ ہم تو کسی کو نہیں پوجتے تھے، ہم تو کسی کو الہ نہیں مانتے تھے، وہاں پر جا کے بھی یہ مجرم ایسا کام کریں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کیا ہے کہ ہر ایک گروپس میں یعنی ڈیوائیڈ ہو جائے گا، مومنوں کے ساتھ کافر کے ساتھ، یعنی اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر و شرک جہنم میں جائیں گے، یعنی اس طرح سے ڈویژن ہو جائے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے، بے شک فی روضۃ یحبرون، یعنی جنت میں خوش و خرم ہوں گے۔ اور اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، اللہ کی آیات کو ڈینائی کیا، آخرت کو بھی، یعنی آخرت کے بھی انکاری ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، عذاب پر حاضر کیے جائیں گے۔ اگلی آیات میں اللہ اپنی ذات کے لیے تسبیح و تحمید کر رہا ہے، یعنی وہی ہر تعریف کے لائق وہی ہے، وہی ذات ہے۔ اور مقصد کیا ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کر رہا ہے، ان کو گائیڈ کر رہا ہے کہ دیکھو ان ٹائمنگز میں، یعنی صبح اور شام، اللہ کی تسبیح کرو، پاکی بیان کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف وہی ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ تیسرے، یعنی پھر یہاں پر ٹائمنگز، اوقات بتا دیے گئے کہ تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ اب تفسیر میں بات یہ آتی کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد، یعنی تسبیح سے مراد نماز ہے، اور دونوں آیات میں 5 نمازوں کی ٹائمنگز بتا دی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ وہی ذات تو ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے، جیسے یہاں پر مثال دی جا رہی ہے تفسیر میں کہ انڈے کو مرغی سے اور مرغی کو انڈے سے، پھر اسی طرح انسان کو نطفے سے اور نطفے کو انسان سے، یہ ساری مثالیں اس پر امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن سے پیدا فرماتا ہے، یعنی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو کافر بھی ایک طرح سے مردہ ہی ہے نا، جس کو اپنے رب کا نہیں پتا کہ میرا خالق ہے کون، وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اور اللہ نے سورۃ البینہ میں کیا ان کو شر البریہ، یعنی سب سے بدترین مخلوق انہیں کہا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں یہ الفاظ کے آتے ہیں کہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا وہ ایسے ہیں جیسے کہ زندہ ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ ایسے ہیں جیسے کہ مردہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تفسیر میں یہی چیز آئی ہے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ وہ اللہ کی آیات میں ہے، یعنی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک یعنی زبردست تمہیں بشر کی صورت دے دی اور تمہیں پھیلا دیا زمین پر، اور پھر یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ تمہاری جن سے بیویاں پیدا کی، یعنی تمہاری ہی جن سے عورتیں پیدا کی تاکہ وہ تمہاری بیویاں بنے، تمہارا جوڑا ہو، یہ نہیں کسی اور مخلوق سے تمہارا جوڑا بنا دیا۔ پھر اس نے تمہارے درمیان مودہ اور رحمہ کا رشتہ رکھ دیا، یعنی مودہ ہے کہ مرد بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اور ایسے ہی بیوی شوہر سے کرتی ہے، اور بات یہ کہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں، یعنی کمفرٹ ملتا ہے انہیں ایک دوسرے کی کمپنی میں۔ اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی کو ہر طرح کی سہولت اور آسائشیں دے رہا ہے، تو یہ اس رب کریم کا فضل اور کرم ہے۔
اور آپ دیکھیں کہ صحیح ٹرو مومن سے کیا ریکوائر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے حق میں بہترین ہے، اور میں تم سب میں سے بہترین ہوں. آپ تو ماشاءاللہ خیر البشر تھے، یعنی آپ اپنی ازواج کے لیے بہترین شوہر تھے. تو بات یہ ہے کہ اس چیز میں بھی انسانوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے، اگر کوئی غور و فکر کرنے والا ہو تو. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور تمہیں یعنی مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، مختلف رنگتوں کے لوگ ہیں، یعنی ڈفرنٹ لینگویجز بنائی ہیں، یہ اللہ نے بنائی ہیں. اور کوئی براؤن رنگ کا ہے، کوئی گورے رنگ کا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، یہ سب یہ اس کی حکمہ کی بیس پر ہے، اور اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے عالمین کے لیے. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری راتوں کی نیند اور دن کی نیند میں اور اس کے فضل میں، یعنی تم اللہ کی زمین پر چلتے ہو، اپنا معاش تلاش کرتے ہو، یعنی ارننگ کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو، تو اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے. آگے کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے کے لیے اور امید کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے، اور آسمان سے بارش برساتا ہے، اور پھر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. یعنی آسمان میں جب بجلی چمکتی ہے، بادل آتے ہیں، تو انسان کو، خاص کر جو کسان ہے، اس کو تو ڈر ہوتا ہے کہیں بجلی کے گرنے سے یا زیادہ بارش کے ہونے سے اس کی کھیتیاں برباد نہ ہوں، اور پھر وہ امید بھی رکھتا ہے کہ بعض اوقات بارش کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو یعنی امید اور خوف کی حالت، تو ان دونوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو یہ دو چیزیں لاحق ہوتی ہیں اس سے، تو اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے. اور یہ بھی اس کی نشانی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے. پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا تو صرف ایک بار کی آواز سے تم سب کے سب زمین سے نکل آؤ گے. یہاں پر جو قیامت کے دن ہونا ہے اس کا تذکرہ ہے، یعنی جس طرح ٹرمپٹ میں بلو ہوگا، جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب نکل کھڑے ہوں گے، لوگ اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے. سورہ یاسین میں بھی یہ بات پڑھی نا ہم نے، کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے جگا دیا، تو سب کے سب ایک ہی آواز کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. اور اگلی آیت میں ہے کہ اسی کے لیے ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، ہر چیز یعنی اس کے تابع ہے، اس کی اطاعت گزار ہے. دو مخلوق کو اللہ نے آزادی دی، کئی بار یہ پیچھے میں نے بات کہی نا، جن و انس کو. ٹھیک ہے، یہ دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے فری ول دی ہے کہ بھئی دو راستے ہیں، یہ سچ کا راستہ ہے، یہ جھوٹ کا راستہ ہے، یعنی یہ تم نے کفر کرنا ہے یا پھر اللہ کی طرف آنا ہے. اللہ نے اپنی نشانیاں دکھا دی ہیں کائنات میں، اللہ نے اپنے میسنجرز بھی بھیج دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی نبی بن کر آئے تھے، کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ سورۃ الجن میں. ٹھیک ہے نا، اور جو پھر سورہ احقاف میں بھی یہ بات آتی ہے، یعنی آپ ان دونوں مخلوقات کے لیے نبی بن کر آئے اور میسج پہنچ گیا. اب کوئی مان رہا ہے یا کوئی نہیں مان رہا، اللہ کی طرف سے حجت قائم ہوگی. لیکن اس کے برعکس جو باقی کائنات ہے وہ سب کے سب اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کے پاس فری ول نہیں ہے، چوائس نہیں ہے. اگلی آیت میں بات ہے کہ وہی تو ہے جو پیدا کرتا ہے، مخلوق کو بنانے والا ہے، اور پھر ان کو واپس وہ لوٹا بھی لے گا، یعنی دوبارہ پھر سے ان کو زندہ کر لے گا. اور یہ بات اللہ کے لیے بڑی آسان ہے. اور اسی کی مثال بہترین اور اعلیٰ ہے، یعنی یہ اتنے کمالات، عظیم قدرتوں کا مالک صرف وہی ہو سکتا ہے، وہی ایسی شان والا ہے. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی آیت نمبر 11 ہے سورہ شورا کی. یہ مجھے آیت بڑی پسند آتی ہے. لیسا کمثلہ، یعنی اس کے جیسے کوئی شے ہی نہیں ہے، ایسی وہ عظیم قدرتوں کا مالک ہے، وہ سب سے برتر ہے، اعلیٰ ہے. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے. اور اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ذات میں بیان فرمائی ہے کہ کیا کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، تو کیا تم یہ پسند کرو گے جو تمہیں دے رکھا ہے، یعنی تمہاری مال و دولت میں تمہارے غلام اور نوکر چاکر اس میں شریک ہوں، اس کے حقدار بن جائے، برابر ہو جائیں. جب تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے، تمہیں اس چیز کا ڈر ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ مل کر کاروبار بھی کر رہے ہو تو بھی تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا شریک بن گیا، یہ میرا پارٹنر بن گیا، تو پھر تم اللہ کے ساتھ کیسے شریک ٹھہراتی ہو، یعنی جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنا دیا. یعنی یہ جاہل انسان پھر کیسی بات کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم اپنی آیات کو عقل والوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. کتنی پیچھے اللہ کی نشانیاں پڑھ لیں، کتنا کچھ اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے یہ بنایا، وہ بنایا، یہ کیا، وہ کیا، پھر آخر میں آ کے اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تم سمجھو تو صحیح. اچھا جی، اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، یعنی بلکہ بات تو یہ ہے کہ یہ جو ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پہ، انہوں نے اپنی ڈیزائر ہی کو فالو کیا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے بس اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہو. اور اگین اس کی وضاحت کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ جن لوگوں نے ایمان نہیں لانا سو وہ نہیں لائیں گے.
چاہے اللہ خود ان کے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ یہ ایمان ہی نہ لائیں، اللہ کو پتہ ہے کہ ساری نشانیاں دیکھ کے، رسولوں کو بھی دیکھ کے پھر بھی نہیں یہ مانیں گے، یہ بات ہے۔ آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہیں، یعنی اپنا چہرہ اللہ کی جانب رکھیں، دین کی طرف رکھیں۔ اور وہی بات کہ ایڈریس تمام انسانوں کو کیا جا رہا ہے، مخاطب تمام انسان ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے بنائے دین کو بدلو نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ اب دیکھیں دین فطرت کیا ہے؟ فطرت کی اصل معنی تو ہے خلقت پیدا کرنے کے، لیکن یہاں پر اس کے معنی توحید کے ہیں، یعنی ایک اللہ کو ماننا۔ اب بات یہ کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ نے مسلم اور کافر کی تفریق کے بغیر پیدا کیا، یعنی ماں کے پیٹ سے تو اللہ نے کسی کو کافر اور مسلم نہیں نہ بنا دیا۔ بہت سارے کافر ہوتے ہیں نا، کس ایج میں جا کر وہ مسلم ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کی پیدائش دین فطرت پر ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک حدیث سے آپ کو بات مزید واضح ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نیچرل دین جو اس کا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں، یعنی ہر انسان اپنے دین فطرت پر پیدا ہو رہا ہے۔ دین فطرت کیا ہے؟ توحید، یعنی ایک الہ ہے۔ پھر اسی طرح آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس فطرت کو تبدیل نہ کرو، یعنی اپنے اسی ایک الہ کی طرف آؤ۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی اللہ کی طرف پلٹو، اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو۔ یعنی اس بات کو دوسرے طریقے سے لیں تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایمان اور تقوی اور جو نماز کو چھوڑ رہا ہے تو وہ کیسا ہے؟ جیسے مشرکوں والے کام کر رہا ہے وہ۔ اور اگلی آیت میں بڑی اہم نصیحت ہو رہی ہے کہ ان کے جیسے بھی نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی فرقہ بازی میں پڑ گئے اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، اور ہر گروہ ہر اس چیز پر جو اس کے پاس ہے اسی میں مگن ہے، یعنی ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہی سیدھے راستے پر ہے، وہی حق بات پر ہے۔ ایک تو پہلے کیا کیا کہ اصل دین کو چھوڑ کر منمانیاں کی، تبدیلیاں کی، فرقوں میں بٹ گئے، سیکٹس بنا لیے، اور اس کے بعد کیا کیا کہ اب ہر گروہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں، باقی سارے غلط، ٹھیک ہے، میں سیدھے راستے پر۔ تو آج دیکھیں نستغفر اللہ کہ حال ہمارا بھی کچھ ایسا نہیں ہے، اور حدیث بھی ہے نا، اوتھینٹک حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی فرقوں میں بٹے گی، 73 فرقے ہو جائیں گے، اور ہر فرقہ یہ کہے گا کہ میں صحیح ہوں، باقی غلط ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ رکھنا کہ دوسرے غلط ہیں میں صحیح، یہ اس سے منع کیا گیا۔ ہو سکتا ہے دیکھیں اب کچھ ایسے سیکٹس ہیں جو کہ بدعات سے بچے ہوئے ہیں، شرکیہ کاموں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ ایک دوسرے پر کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، اور ہر کسی کی رائے کا عزت و احترام کا پورا پورا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فرقہ بازیاں ہی فساد کی جڑ ہیں، تباہی کی جڑ ہیں۔ یہ سورہ عمران میں بھی بات آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا تم ان کے جیسے نہ ہو جانا، اہل کتاب کے جیسے، کہ انہوں نے بھی اختلاف کیا تو وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ سمجھا رہا ہے کہ ایسے نہ ہونا، اور اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں جو یہ کہیں کہ دوسرے سارے جہنم میں جانے والے اور ہم صحیح۔ اور اہم بات یہی کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اگر آپ کی نیت صحیح ہے، بات سمجھنے کی، اچھی نیت سے کام کیجئے، نیت صحیح ہے، یعنی واقعی اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، تو یقین جانیے پھر اللہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے، پھر صحیح راستے پر اللہ ڈالتا ہے۔ بس یہاں یہ ہے نا کہ شیطان جو ہے نا ادھر سے ادھر گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے، یا رب کہ تو ہمیں ہماری نیتوں کو خالص رکھ، اور خالص تیری رضا کے لیے ہم کام کریں۔ اگر نیت میں فطور آ گیا، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں، بس پھر وہاں پہ تباہی ہوئی۔ اگلی آیت میں انسان کی جو خصلت ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب اسے کوئی مشکل پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اپنے رب کی طرف پھر خوب رجوع کرتا ہے، پھر توبہ استغفار کرتا ہے، دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اور پھر جب اس کا رب اس کو رحمت کا مزہ چکھاتا ہے اپنی طرف سے، یعنی اس کی مشکل کو ٹال دیا، تو کیا ہے کہ ان میں سے پھر ایک گروہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی باوجود اس کے کہ اللہ وہ عطا کر دیتا ہے جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، مشکل کو ٹال دیتا ہے، پھر بھی اس کے بعد شرک کی طرف آگے، یعنی اس چیز کی ناشکری کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کی ہوتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اچھا تم فائدہ اٹھا لو، ابھی تمہیں یعنی عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا جب قیامت آنی ہے تو کیا تم کام کر رہے ہو۔ اور آگے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے، یعنی کوئی پروف ہے کہ جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا، کہ وہ اللہ کے پارٹنر تم نے بنایا ہوا ہے، تو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہو؟
پھر بات کا رخ انسان کی طرف مڑتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہوتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ پھر مایوس ہو کر رہ گئے۔ اب دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہیں مشکل آن پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی اعمال کی سبب ہے۔ سورہ شورا میں بھی یہ بات پڑھی تھی نا، آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی تم پر جو بھی مصیبت آن پڑی ہے، جو بھی ٹرائلز، ڈیفیکلٹیز، ٹربلز یو آر فیسنگ بیکاز آف یور ڈیڈس، تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں، اور اللہ تو بہت ساروں سے درگزر کر دیتا ہے، یعنی تمہارے اتنے ہی گناہ ہیں جن کو اللہ نے بخش دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر پکڑ ہی نہیں کر رہا، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی بے شمار ایسے گناہ ہیں جن پر وہ پکڑ ہی نہیں کر رہا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ جس کو چاہے اللہ زیادہ رزق دیتا ہے، یعنی رزق کی فراوانی ہے، پراسپیرٹی اس کو دے رہا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے رزق کی تنگی رکھی ہے، لیکن یہ بھی چیز اللہ کی وزڈم کے تحت ہے، یعنی لازمی بات ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خوبصورت حکمہ ہے، اللہ اس کے بھلے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں ہی اللہ نے فرمایا نا کہ اگر میں سب کو ایک جیسا ہی رزق دے دیتا تو بھی زمین میں فساد ہونا تھا، ہر کسی نے اسی دنیا کی زندگانی پہ فخر و نمائش میں لگے رہنا تھا، دوڑ میں لگے رہنا تھا، کون آگے جیتتا ہے ان کاموں میں، دنیا کے کاموں میں۔ تو یہ اللہ کی حکمہ ہے، یہ اصل میں زندگی تو ٹیسٹ ہے، دارالعمل ہے، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی، اور بلکہ جس کو زیادہ دیا نا اس کی تو آزمائش زیادہ ہوگی، بھئی اس سے تو پوچھا جائے گا، جتنی جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ دنیا میں مزے ہیں تو آخرت میں بھی۔ اب اس پر بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کو اللہ نے دیا مال اور اگر اس نے دن رات اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو بڑا مشکل داخلہ ہے اس کے لیے جنت میں، یعنی جنت میں جانا آسان نہیں ہے کوئی۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کے دروازے پر مسکینوں کی بھیڑ ہوگی، یعنی مسکینوں کا کراؤڈ ہوگا، مسکین جلدی جائیں گے، یہ بھی حدیث ہے، 500 سال جلدی جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے دیا ہے نا، اگر وہ اللہ کی راہ پر خرچ نہیں کر رہا، اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق وہ عمل نہیں کر رہا، تو سمجھیں اس کی بڑی شدید پکڑ ہے۔ وہ تو پھر اسی طرح نا قارون اور حامان وغیرہ کو بھی تو اللہ نے بہت دیا تھا۔ اب دیکھیں حدیث میں الفاظ ہیں کہ جس نے غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کیا اسے دوہرا اجر ملے گا، یعنی ڈبل ریوارڈ ہوگا اس کو، جس نے اپنے رشتہ دار کے ساتھ احسان کیا، اس پر خرچ کیا، یعنی اس کو ایک ثواب تو ہوگا اس کے صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ ہاں علیحدہ بات ہے کہ اب صدقے کا مفہوم کیا ہے ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا۔ پہلی بات تو یہ جو واجب صدقہ نہیں ہے، یعنی ایک تو ہوتی ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے، ایک ہے نفلی صدقہ، تو اس کو اگر آپ نہیں بھی ظاہر کرتی، نہیں بھی کسی کو بتاتی تو بھی ٹھیک ہے، آپ اللہ دیکھ رہا ہے وہ ایکسیپٹ ہوگا، یہ اسکالرس کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی فقیر ہی ہو تو اب آپ کہیں جی صدقہ تو صرف اسی کو ہی جانا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کا کوئی بہن بھائی، کوئی رشتہ دار مجبور ہے، اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا، بچوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے یا گھر کی اور کوئی اخراجات ہیں وہ اس سے پورے نہیں ہو رہے، وہ سفید پوش ہیں، بھئی ان کو دیجئے، ان پر خرچ کیجئے، ان کا اول حق ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سوچتے ہیں اچھا ان کو صدقہ دیں، نہیں، سب سے پہلے انہیں کو بنتا ہے دینا آپ کا، اور نہیں بتانے کی ضرورت، ہرگز نہیں ضرورت بتانے کی میری صدقہ دے رہی ہوں آپ کو، بس آپ ان پر خرچ کر دیجئے، آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ ایون زکوٰۃ بھی، زکوٰۃ کا بھی اب اسکالر کچھ کہتے ہیں، کچھ اسکالر کہتے ہیں جی بتا کے دیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ اگر اس کا بھی نہیں بتاتے تو کوئی بات نہیں ہے زکوٰۃ کا بھی۔ ہاں آپ کو یہ شیور ہونا چاہیے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دینی، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں جائے گی، اس کو آپ کو گفٹس وغیرہ ہی دیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے ترجیح دیجئے۔ سورۃ البقرہ سے اگر آپ شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو آرڈر مل جائے گا، یعنی ترتیب جو اللہ نے دی ہے، کیا سب سے پہلے رشتہ دار، باقی بھئی بعد میں، ایون فی سبیل اللہ کا نمبر بھی ہے کہیں دیر بعد آتا ہے، سب سے پہلے رشتہ دار، اس کے پیچھے حکمہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ آپس میں جو آپ کا قربت کے رشتہ داریاں ہیں، ایک جیسے خاندان ہے، وہ جڑ کے رہے۔ وہ خاندان والے بیچارے جا کے باہر کہاں ہاتھ پھیلائیں لوگوں کے آگے، اور آپ اٹھا کے مال کہیں باہر بانٹ رہے ہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور نہ ہی شرعی طور پر آپ کو ایسا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے آگے کہا جا رہا ہے کہ مال دیجئے، سب سے پہلے یعنی جو نمبر ہے کہ قریب والے لوگ، پھر مسکین ہیں، مسافر ہیں، ان سب کو ان کا حق دیجئے، یعنی یہ اللہ نے ایک ترتیب بتا دی کہ بھی اس طریقے سے۔
اور یہ کام کرنا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہترین بات ہے ان لوگوں کے لیے جو جنت میں اللہ کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں نجات پانے والے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ تم جو سود پر دیتے ہو مال لوگوں کو، تو یہ مال بڑھتا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں گھٹتا ہے، اور جو کچھ صدقہ تم خرچ کرتے ہو تو اصل میں تو وہی مال بڑھتا ہے، اور وہی لوگ ہیں اپنے مال کو بڑھانے والے، ہم المضاعفون۔ ظاہری طور پر تو آپ کا مال جا رہا ہے ہاتھ سے، لیکن اللہ نے وعدہ کر لیے کہ جو تم خرچ کر رہے ہو پیچھے لوٹ کر آ رہا ہے، وہ پیچھا کر رہا ہے تمہارا۔ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ سورہ سبا میں اللہ نے فرمان ہی دیا، پیچھے پڑھا ہے نا ہم نے آیت نمبر 39 میں، کہ مان فقتم من شیء فہو یخلف، جو بھی تم خرچ کر رہے کچھ بھی چیز وہ پیچھا کر رہی ہے، یعنی وہ تمہیں کئی گنا ہو کے لٹائی جائے گی، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، یعنی بہترین بدلہ تو وہی دیتا ہے۔ اچھا جی، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور پھر کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کام کر سکتا ہو؟ یعنی اللہ زندہ بھی کر رہا ہے، رزق بھی پھر دے رہا ہے زندہ کرنے کے بعد، اس کی زندگی کا بندوبست بھی کر رہا ہے رہنے کا، اور پھر اسے موت دیتا ہے، پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے، تو کیا یہ کر سکتے ہیں؟ بس وہ تو پاک ہے اور بلند ہے اس چیز سے جو تم کام کر رہے ہو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ انسان نے فساد مچا دیا زمین پر اور سمندر میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت، یعنی لوگوں کی بد اعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ اللہ ان کے بعض کرتوتوں کا انہیں مزہ چکھائے۔ اب یہاں پر فساد سے مراد بگاڑ ہے، یعنی انسانوں کے معاشرے میں دیکھ لیں آپ، سوسائٹیز میں یعنی بستیوں میں امن و امان تباہ ہے، اور سکون نہیں ہے، خوف ہے، اور کئی کئی طرح کی بیماریاں ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہر انسان دوسرے انسان پر ظلم کر رہا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا، ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر برداشت نہیں رہے گی، لڑائی جھگڑے ہر گھر میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہی تو ہے۔ حتیٰ کہ انسان نے سمندر میں رہنے والی مخلوق کی بھی زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے، یعنی کیسے وہ جو آپ فیول کا سنیں تو اکثر فیول گرا ہوتا ہے سمندر میں، جی اتنی مچھلیاں مر گئیں زہریلے پانی کی وجہ سے، یا کسی پانی میں کسی مادے کے گرنے کی وجہ سے، یعنی زمین اور خشکی، اللہ فرمانے دونوں جگہ پر تم لوگوں نے فساد مچا دیا۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، یعنی تمہیں پتہ نہیں کہ تم سے پہلے جو قومیں آئی تھیں ان کا کیا حال ہوا، تو وہ بھی اکثر مشرکین ہی تھے، یعنی وہ بھی شرک کرنے والے ہی تھے، اور یہ بات بھی کئی جگہ پر آئی ہے۔ پھر نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے چہرے کو دین کی طرف رکھیں، یعنی دین پر قائم رکھیں، اللہ کی عبادت کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس دن انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک مومن کا گروہ، دوسرا کافر کا، اور جس نے کفر کیا تو پس اس کا وبال اسی کے اوپر، اور جس نے اچھے اعمال کیے تو پس وہ اپنے نفس کے لیے، یعنی اپنی ہی آرام گاہ کو وہ خوبصورت بنا رہا ہے۔ اگر آج کوئی اچھے کام کر رہا ہے، اللہ پہ کوئی احسان نہیں در رہا، اللہ نے کہا تم تو فقیر ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء۔ اور بات یہ ہے کہ یہ قیامت کا قائم ہونا، اللہ کا بدلہ دینا انسانوں کو اسی لیے ہے کہ جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ ان کو اپنے فضل سے بہترین جزائے خیر دے، اور اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جی آگے اللہ کی مزید نشانیوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جیسے پیچھے سورہ روم کی تھوڑے سے بگننگ کے بعد پڑھی تھی ہم نے آیات، اسی طرح پھر آ رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ ہواؤں کو چلاتا ہے اور وہ خوشخبری دیتی ہیں، اور تاکہ انسان کو مزہ چکھائیں اللہ کی رحمت کا، اور اسی کی رحمت کی وجہ سے ہی کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں، اور انسان رزق تلاش کرتا ہے، اور تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یقیناً رسول بھیجے ہر قوم کی طرف، ان کے رسول اللہ کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، بس جنہوں نے انکار کیا ان سے اللہ خوب بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے، اور اللہ پر حق ہے مومنوں کی مدد کرنا، یعنی جہاں پر اللہ مجرم کو سزا دے رہا ہے تو مومنوں کی بھی اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کافروں کی جو روش ہے اسے آپ گھبرائیے نہیں، ہر نبی کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے، اور اللہ کی مدد ضرور آئی ہے، تو اسی طرح آپ کے پاس بھی اللہ کی مدد لازم آئے گی۔ حق ہے، یہ حق ہے اللہ کے اوپر مومنوں کی مدد کرنا۔
پھر کہا جا رہا ہے کہ جی آپ دیکھیں ہوائیں اللہ چلاتا ہے اور وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور پھر اللہ اپنی مرضی کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے یعنی اس کو بکھیر دیتا ہے بادلوں کو. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے یعنی بارش نکلتی ہے. یہ بارش کا جو سائیکل ہے وہ یہاں پر پتہ چل رہا ہے. اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان پر وہ پانی برساتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں. اور یقیناً اس سے پہلے وہ مایوس ہو رہے ہوتے ہیں، ناامید ہوتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی. بارش کی بھی تو ضرورت پڑتی ہے، اگر بہت زیادہ ہو تب بھی مسئلہ، اگر نہ ہو تب بھی مسئلے ہوتے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ اللہ کی رحمت کے آثار کہ زمین کی موت کے بعد یعنی جب زمین ڈیڈ ہوتی ہے، بارش نہیں ہے، سوکھی ہے، تو وہ ڈیڈ ہے ایک طرح سے، تو اللہ اس پر پانی برساتا ہے تو وہ زندہ ہے، اسے کر دیتا ہے. تو کوئی شک نہیں کہ اللہ مردوں کو بھی اسی طرح زندہ کرے گا. یہ بات کئی جگہوں پر ہم نے پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح اللہ بارش برسا کے غلہ اگاتا ہے نا زمین سے، اسی طرح قیامت والے دن مردوں کو زندہ کرے گا. تفسیر میں یہ بات آ رہی ہے، یہ 2-3 بار ہم نے پڑھ لیا ہے یہی سبجیکٹ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اس کے برعکس اگر ہم ان کے کھیتوں پر ایسی سخت گرم یا ٹھنڈی ہوائیں چلا کر یعنی جو ان کے لیے سوٹیبل نہ ہو، یعنی ان کی کھیتی کے لیے ان کی ہریالی کو جو زردی میں بدل دیں، تو پھر دیکھو ان کی حالت کیا ہوتی ہے. وہ ناشکری کرتے ہیں. یعنی انسان کی خصلت بتائی جا رہی ہے کہ ذرا سی آزمائش آئی، پریشانی آئی تو ساتھ ہی جزا وزا کرنا شروع ہو گیا، رونا پٹنا ڈال دیا کہ اللہ نے تو مجھے ذلیل کر دیا. یہی بات سورۃ الفجر میں بھی پڑھی، اور یہی بات سورہ روم میں بھی پیچھے ہی تو پڑھ کے ہم آئے ہیں آیت نمبر 33 میں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ، یعنی کہ پھر وہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکار رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی سب کچھ دے دیا پھر ناشکراپن. یا رب تو ہمیں شکر گزاروں میں سے کر. پھر آگے بات آ رہی ہے جی کہ نبی کریم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں. یعنی جس طرح مردوں کو کوئی شعور اور سمجھ نہیں ہے، اسی طرح یہ جو کافر ہیں ان کو بھی کوئی شعور اور کوئی سمجھ نہیں ہے، اور ان کے کان بھی بند ہے، کانوں میں سمجھے ڈاٹ ہے. اور یہ 2 خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک خوبی یہ بھی ان میں ہے کہ یہ بات سن کر پیٹھ پھیر کر وہاں سے چل دیتے ہیں. اور پھر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اندھوں کو روشنی نہیں دے سکتے، یعنی یہ تو اندھے ہیں، آپ روحانی دل کے اندھے ہیں. آپ تو بس انہیں کو سنا سکتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی بن دیکھے اللہ پر یقین کر رہے ہیں. اچھا جی، اگلی آیت بڑی اہم ہے. اس میں انسانوں کی 3 سٹیجز کا اللہ نے ذکر کر دیا. یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا کمزوری سے، وہ کمزور تھا، بچہ تھا، پھر اللہ نے اس کو قوت دی، اس کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس کے بعد اللہ نے اس قوت کو بڑھاپے میں بدل دیا، پھر کمزوری میں بدل دیا. یعنی پہلے بچہ تھا، کمزور تھا، پھر اس پر جوانی آئی، اسے قوت دی، پھر اس کے بعد اس قوت کو بدل دیا بڑھاپے میں، کمزوری میں. تو بات یہ ہے کہ وہ قادر ہے ہر چیز پر اور جاننے والا ہے، تو وہ جو چاہے پیدا کرنا ہے. اگلی آیت میں قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ گنہگار لوگ اس دن قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں تو ہم سوائے ایک گھڑی کے ٹھہرے ہی نہیں ہیں، یعنی تھوڑا سا تو ٹائم گزارا ہے. اور یہ بات بھی کئی جگہوں پر پڑھی، سورہ نازعات کی آخری آیت چیک کریں. ٹھیک ہے، کئی جگہوں پر یہ بات ہے. بعض جگہوں پر کہتے ہیں کہ ہم تو دن کا کچھ حصہ ہی گزار کر آئے ہیں، پھر یہاں پر کہیں گے کہ ہم تو بس ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح بہکے ہوئے دنیا میں بھی رہے اور یہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا وہ جواب دیں گے. یعنی یہ علماء جو دنیا میں ان کو سمجھاتے تھے تو ادھر بھی وہ کہیں گے کہ بھائی تم اللہ کی کتاب کے مطابق قیامت کے دن تک رہے ہو اس دنیا میں، اور آج ہی قیامت کا دن ہے لیکن تم تو یقین ہی نہیں کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے. اور پھر اس دن ظالموں کی معذرت، ان کے جو ایکسکیوز ہے وہ کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ہی ان سے توبہ کے لیے کہا جائے گا. اور بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں، کئی مثالیں دے دی ہیں. اب ان کے پاس آپ کوئی بھی نشانی لائیں، یعنی کچھ بھی ان کو دکھا دیں، یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، یعنی یہ نہیں مانیں گے. جیسے اللہ نے فرما دیا نا کہ اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں میں پر، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ انہوں نے نہیں پلٹنا. تو یہ وہی بات یہاں پر ہو رہی ہے. اور اللہ نے وہی آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں یوں ہی اللہ مہر کر دیتا ہے. بس آپ صبر کریں اور یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور آخر میں بڑی اہم نصیحت کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو یہ لوگ بے صبرانہ نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ غضبناک ہو کر اپنا صبر اور حلم چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو اپنے موقف پر یعنی اپنے کام پر ڈٹے رہنا چاہیے. یعنی آپ ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہیے، اپنی پریچ میں آپ پیچھے نہ ہٹیں. اچھا جی، یہ ہو گئی سورہ روم. اگلی سورہ کو شروع کرتے ہیں.
سورہ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان اگرچہ چھوٹی سورہ ہے لیکن سبحان اللہ ایڈوائزز سے، نصیحتوں سے بھری ہوئی ہے، خاص کر داعیے قرآن کو کیسا ہونا چاہیے، والدین کے آنر کے بارے میں، ان کا جو مرتبہ ہے کیا ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر آخری آیت بڑی اہم ہے جن میں ان 5 چیزوں کا ذکر ہے جو مفاتیح الغیب، یعنی جو ان سین کی چابیاں ہیں، کیز ہیں، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، یعنی جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اب دیکھیں ویسے تو ہر چیز ہی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن خاص 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ تو جی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، الف لام میم حروف المقطعات۔ پھر کہا جا رہا ہے تلک الآیات الکتاب الحکیم، یعنی یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی جو حکمت سے بھری کتاب ہے اور اسے رب کریم کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، کن کے لیے؟ محسنین کے لیے۔ گائیڈنس کن کو دیتی ہے؟ جو احسان کرنے والے ہیں، جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور بلیسنگ ہے ان کے لیے۔ محسنین، محسن کی جمع ہے، اور محسن کون؟ احسان کرنے والا۔ احسان کن چیزوں میں؟ یعنی اللہ کی عبادت میں وہ خوبصورتی سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو گویا وہ محسن ہے۔ پھر اسی طرح والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ وہی رویہ رکھے ہوئے ہے جو اللہ نے اس کو کہہ دیا ہے، بہترین اخلاق کے ساتھ ان کو ڈیل کر رہا ہے۔ تو اور دوسرے معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیکیاں کرنے والا، برائیوں سے بچنے والا، یعنی اللہ کی عبادت میں پیورلی اس کی رضا کے لیے، اس کے پلیئر کے لیے کام کرنے والا، تو یہ ہے محسن۔ آگے بات آ رہی ہے، اور وہ لوگ جو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور وہی ہیں سیدھے راستے پر، ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور وہی ہیں فلاح پانے والے۔ فلاح کا مطلب ہے سکسیس، کامیابی، ٹھیک ہے، اور کسان کے معنوں میں بھی یہ بات آتی ہے، لیکن یہاں پر اب یہ کامیابی کے معنوں میں، یعنی سکسیسفل پیپل کون سے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون کے شروع میں اور سورہ بقرہ میں بھی آپ دیکھیں تو مومنین کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ فلاح پانے والے کون سے لوگ ہیں، جو اپنے فرائض کو ادا کر رہے ہیں، اپنی نمازوں کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، پابندی سے ادا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ نمازوں سے غافل ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ المعارج میں بھی بات آتی ہے، یہ سب مومنین کی کوالٹیز ہیں، نماز ادا کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اب لمبی ڈیٹیل ہے کہ وہی لسٹ، ضرورت مندوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، پھر اسی طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے، بہت ساری خوبیاں ہیں، امانت دار ہیں، وعدوں کو پورا کرنے والے، تو یہ ہیں فلاح پانے والے لوگ، سکسیس پانے والے لوگ۔ اب آگے ذکر اس کے اپوزٹ ہے، یعنی یہ تو اوپر ہو گیا ذکر مومنین کا، آگے اللہ کہہ رہے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، یعنی ایسی بات جو ان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دے، غافل کر دے، اور لیضل عن سبیل اللہ، یعنی وہ اللہ کی راہ سے انہیں بہکا دے، ڈسٹرے کر دے، اور ہنسی بناتے ہیں وہ اللہ کی آیات کو۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز سمجھے کہ لہو جو چیز ہے، ہر وہ شے جو دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ نہیں دے رہی، ہر وہ چیز اس میں فال کرے گی، اس لفظ میں، لہو میں، جو دنیا کا بھی نفع نہیں دے رہی اور نہ آخرت کا، ٹھیک ہے، وہ چیز آ جائے گی۔ اگر ایسی کوئی چیز جو دنیا کا آپ کو نفع دے رہی ہے، جیسے ایجوکیشن آپ کہہ لیں، آپ معاش کے لیے بھی نکلتے ہیں، یہ بھی دنیا کے لیے بھی ہے، لیکن اسی میں آپ آخرت بھی کماتے ہیں، حلال کمائیں گے تو وہ پھر آخرت کمائی جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ لہو وہ چیز ہے جو نہ دنیا کا نفع دے رہی ہے نہ آخرت کا نفع دے رہی ہے، یعنی ٹوٹلی آپ کے ٹائم کا، آپ کی صلاحیت کا، آپ کی محنت کا ضیاع ہے، کسی ایسی چیز پر اپنا ٹائم لگانا، اپنی جسمانی قوت لگانا جو نہ کسی طور پہ بھی آپ کو نفع نہ دے، وہ لہو ہے۔ اب تفسیر میں تو اگرچہ انہوں نے گانے بجانے کے آلات اور گانا سننا اور یعنی اس طرح کی فضول جو چیزیں ہیں ان کو خریدنا اور ان میں اپنا ٹائم لگانا، سننے میں لذت محسوس کرنا، تو اس کے علاوہ بھی ہر وہ چیز جو آپ کو آپ دیکھ لیں، موبائل فون جو ہیں، نیٹ پر فضول میں لوگ ٹائم برباد کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی لہو ہے جو دنیا کا فائدہ اگر نہ دے۔ بات وہی جو میں نے پہلے آپ کو بتا دی، اگر کسی چیز سے آپ دنیا کا فائدہ لے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ لہو میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی طرح یہاں پر بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں اسی مقصد کے لیے خریدی کہ وہ لوگوں کو گانے سنا کر ان کا دل بہلائیں اور وہ قرآن اور اسلام سے دور ہو جائیں،
کیونکہ قرآن کریم سنتے تھے لوگ تو سن کے ہی ایمان لے آتے تھے. قرآن تو دلوں پر اثر کرتا ہے. اصل تو قرآن ہے سننے کی چیز، وہ ہے دل، وہ ہے روح کا سرور اور روح کی غذا تو وہ ہے. اب وہ شیطان نے دوسری طرف لگا دیا ہے. اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کے بارے میں انسان یعنی اس کو بڑا ہلکا لیتا ہے. وہ کیا ہے؟ صحت اور فری ٹائم. یعنی اپنی صحت کو بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں، اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے یہ کیسی نعمت دی ہے. اور اسی طرح اپنی جوانی کو، فارغ وقت کو ضائع کر دینا، پھر کسی ایج میں جا کر احساس ہوتا. تو یہ بھی اس کا کرم ہے کہ کسی کو احساس ہو گیا، وہ واپس پلٹ آیا. لیکن پھر اس وقت کیا ہوتا ہے کہ نہ پھر وہ صحت رہتی ہے، نہ وہ طاقت، نہ وہ چیز. کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں یعنی خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور اللہ کی آیات کو ہنسی مذاق بناتے ہیں، تو ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ منہ پھیر کے تکبر کے ساتھ پلٹ جاتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے سنی ہی نہ ہو. اور ان کے کانوں میں جیسے ڈاٹ ہیں، یعنی کان بند ہیں. بس ان کو خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کے لیے جنت نعیم ہے، یعنی جنت کی نعمتیں ہیں، اور ہمیشہ وہ رہیں گے. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے.